نیچے والے کے ساتھ بھی تعلق ہے، یعنی کیا مطلب کہ جو درمیان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں اس کا اوپر بھی تعلق، اس کا نیچے بھی تعلق، انبیاء کا ایک ہی وقت میں اللہ سے بھی تعلق اور اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق، اور پھر جب اس نے اللہ کو ملنا ہو، درمیانی کڑی نے اللہ کو ملنا ہو تو اس کو ڈائریکٹ مل سکتا ہے، ڈائریکٹ مل سکتا ہے، لیکن اگر جب تیسری کڑی نے اوپر والے سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتا۔ اس کی توجہ اس کو فالو کیے بغیر یہ آدمی جو ہے وہ اپنے رب سے مل نہیں سکتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کی پسندیدہ زندگی کو چاہے گا، اپنی زندگی کو اس کی مرضیات کے مطابق گزارے گا، وہ ضرور انبیاء علیہ السلام کو واسطہ بنائے گا۔ اگر درمیان میں نبی کا واسطہ نہ ہو تو کوئی رب کی منچاہی زندگی پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے علم و عمل لیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام نے اللہ سے علم و عمل لیا، مخلوق کو دیا، لیکن آدم علیہ السلام نے جنت میں اللہ سے علم و عمل لیا، مخلوق کو دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے علم و عمل لیا اور مخلوق کو دیا، لیکن علم و عمل لینے کے لیے نوح کو جوتی پہاڑی پہ جانا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے علم و عمل لیا، اس کی مخلوق کو دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو علم و عمل لینے کے لیے طور پر جانا پڑتا ہے۔ ہر نبی کو کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے علم و عمل لیا، اس کی مخلوق کو دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیت اللہ کی تعمیر کرنی پڑتی ہے، آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن تیرا اور میرا نبی جو انبیاء کا ختم المرسلین ہے، جو انبیاء کا امام ہے، وہ بھی اللہ سے علم و عمل لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے، لیکن کوئی قید نہیں، نہ کسی پہاڑ کی، نہ کسی محلے کی، نہ کسی جگہ کی، نہ کسی میدان کی، نہ کسی مرکز کی، کسی کی کوئی قید نہیں۔ میرے نبی بدر و احد کی لڑائی لڑ رہا ہے، تلواروں کے سائے میں بھی وہ اللہ سے علم و عمل لے کر اس کی مخلوق کو دے رہا ہے، اور میرا نبی جو ہے مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے تو چلتے ہوئے اللہ سے علم و عمل لے رہا ہے، مخلوق کو دے رہا ہے۔ میرا نبی طائف کے اندر ہے، پتھر کھاتے ہوئے بھی اللہ سے علم و عمل لے رہا ہے، اس کی مخلوق کو دے رہا ہے۔ میرا نبی خلوت میں ہے، اللہ سے علم و عمل لے رہا ہے، مخلوق کو دے رہا ہے۔ جلوت میں آتا ہے تو علم و عمل لے کر اس کی مخلوق کو دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر میرا نبی عائشہ کے بستر پر ہوتا ہے تو بھی اللہ سے علم و عمل لے کر اس کے مخلوق کو دیتا ہے۔ پھر زمین کی کوئی قید نہیں، کائنات کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں، وقت میں بند نہیں ہے، کائنات میں بند نہیں ہے۔ میرا نبی کائنات سے اوپر جا کر، کائنات سے اوپر جا کر، کائنات سے اوپر جا کر عرش معلیٰ پہ جا کے اللہ سے 1 to 1 ملاقات کر کے بالکل آمنے سامنے ہو کے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر علم و عمل دیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر، سر کی آنکھوں سے دیکھ کر، اور کرنا ایک بڑا عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، سر کی آنکھوں سے دیکھ کر اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر میرا نبی اللہ کو براہ راست دیکھ کر میرا نبی، تو میرا نبی اللہ کا چشمدید گواہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی اللہ کا چشمدید گواہ ہوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بنایا گواہ۔ اب گواہی کی 2 قسم ہیں، ایک گواہ ہوتا ہے نشانیوں کا، ایک گواہ ہوتا ہے نشانیوں کا۔ کیسے مطلب قتل کا مقدمہ درج کرتے ہو، گواہ پیش ہوتے ہیں، انسپیکٹر بھی گواہ پیش ہوتا ہے، تو کیا قتل آپ نے انسپیکٹر کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ آلہ قتل پیش کیا جاتا ہے، کیا آلہ قتل گواہی دے سکتی ہے جی؟ اس جگہ کا معائنہ کیا جا سکتا ہے، کیا وہ جگہ چشمدید گواہ ہے؟ لیکن ان کو گواہی کے طور پہ جج بلاتا ہے، انسپیکٹر بھی گواہی دیتا ہے، ڈاکٹر بھی گواہی دیتا ہے، آلہ قتل کو بھی لایا جاتا ہے، جگہ کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن جج اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک چشمدید
دید گواہ موجود نہ ہو، میرا نبی کا دین مکمل ہے، میرے نبی کا دین کامل ہے، میرے نبی کا دین مکمل ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو آخری رسول ہے، یہ اللہ کا چشم دید گواہ ہے۔ وہ جو مقدمہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ جو طریقہ آدم سے شروع ہوا تھا، اس چشم دید گواہ کی گواہی پہ آج ختم ہو گیا، اور دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر مکمل ہو گیا۔ جیسے جج فیصلہ کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے، فیصلے کا اختتام ہوتا ہے چشم دید گواہی پر، اسی لیے انبیاء کا خاتمہ ہوا ہے، انبیاء کی لڑی کو ختم کیا گیا ہے اس چشم دید گواہ کی گواہی پر۔ حضور نے دیکھا، اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، کیسے گزاروں، میں نے تجھے دیکھا نہیں، تو آنکھوں سے دیکھا جا نہیں سکتا، لا یدرک الابصار، آنکھیں تجھے دیکھ نہیں سکتی، دماغ تجھے سوچ نہیں سکتا، لا تخالط الجنون، دماغوں میں تو آ نہیں سکتا، ہاں تجھے میں سن نہیں سکتا، تیری مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزاروں، میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جس نے دیکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ جس نے دیکھ کر آیا مجھے، چشم دید میرا گواہ ہے، اس کی زندگی کے مطابق زندگی گزار لے تو تو کامیاب ہو جائے گا، وہ زندگی میری زندگی ہوگی۔ توجہ کرنا میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام اس کی مخلوق کو پہنچایا ہے، اللہ رب العزت کا پیغام اس کی مخلوق کو پہنچایا ہے۔ اس کے لیے میرے نبی نے نہ تو رات دیکھی ہے نہ دن دیکھا ہے، رات کی تاریکی آڑے میں نہیں آئی، دن کا اجالا آڑے نہیں آیا، جون جولائی کی تپتے ہوئے صحرا ریگستان گرم یہ آڑے نہیں آئے، سردیوں کی ٹھٹرتی راتیں میرے نبی کے پیغام پہنچانے میں آڑے نہیں آئی، خاندان کا قربان ہو جانا میرے نبی کے راستے میں آڑے نہیں آیا، ہاں کانٹے بچھا دینا راہوں کے اندر میرے نبی کے آڑے نہیں آیا، ہاں اپنے ساتھیوں کی آنکھیں نکلوا دینا میرے نبی کے آڑے نہیں آیا، ظلم، تشدد، بربریت، ہر قسم کے کوڑ گرا میرے نبی کے آڑے نہیں آیا۔ میرے نبی نے اللہ سے علم و عمل لیا اور اس کی مخلوق تک پہنچایا، لیکن طریقہ کار یہ اختیار کیا، میرے نبی نے اللہ سے جو کچھ بھی لیا اس کو پھیلانے کے لیے میرے نبی نے مرکز، میرے نبی نے دفتر اور میرے نبی نے سینٹر مسجد کو بنایا، میرے نبی نے مسجد کو بنایا۔ اگر میری تمہیدات چل رہی ہیں تو موضوع کی طرف میں آؤں گا۔ اگر میرے نبی نے میدان کارزار کے اندر صحابہ کو مجاہد بنا کر بھیجا، آج مجاہد کا لفظ گالی بن چکا ہے، مجاہد کا لفظ کیا بن چکا ہے؟ دہشت گرد۔ میرے دوستو ایک بات سن کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، مجاہد دہشت گرد نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ کسی بھی پیغام کی حفاظت کے لیے دو نظام ہوتے ہیں، کسی بھی نظام کی حفاظت کے لیے دو طرح کے نظام چلتے ہیں، ایک ہوتا ہے داعی اور ایک ہوتا ہے محافظ، ایک ہوتا ہے داعی، ایک ہوتا ہے محافظ۔ داعی کا کردار ہے نرم، داعی کا کردار ہے نرم اور محافظ کا کردار ہے گرم۔ توجہ، محافظ کا کردار ہے گرم، رائٹ میں جو سٹیج پہ تقریر کر رہا ہے بڑا نرم ہے، بھائی بھائی کہہ رہا ہے، لیکن جو ڈنڈا لے کے محافظ کھڑا ہے وہ بڑا گرم ہے، اندر جانے نہیں دیتا، وہ بڑا گرم ہے۔ تو یہ نرم اور گرم ملتے ہیں تو دین کا نظام چلتا ہے۔ ابو بکر میرے نبی کے جمال کا مظہر تھا، نرم تھا، بالکل نرم تھا، اور عمر میرے نبی کے جلال کا مظہر تھا، اس لیے عمر گرم تھا، عمر گرم تھا۔ ابو بکر جلال کا مظہر، عمر جلال کا مظہر، ابو بکر کے جمال ہی جمال۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، قرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کرتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کر رہے ہیں، زور سے کر رہے ہیں۔ دونوں سے پوچھا گیا، آقا نے پوچھا آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے، آپ اونچی کیوں پڑھ رہے تھے؟ ادھر جمال ہے، ادھر خوبصورتی ہے، ادھر جلال ہے۔ جمال والے نے کہا آقا آہستہ اس لیے پڑھ رہا تھا، ساتھ دوسرے سوئے ہوئے تھے کہیں جاگ نہ جائیں۔ اقرام مسلم چوتھا نمبر، اقرام مسلم آہستہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ سونے والے جاگ